حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان سے پوچھا گیا کہ جو محبت اور نفرت ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اپنے اللہ سے محبت اور اپنے اللہ کی بندے سے جو نفرت ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہے تو پھر کیا کرے؟ اور انسان کا کون سا عمل ہے جو اللہ سے بندے کو دور کر دیتا ہے؟ یعنی انسان اللہ کی نفرت کی زد میں آ جاتا ہے۔ دونوں طرف تین چیزیں ارشاد فرمایا اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، خوف، امید اور محبت کی بنیاد پر۔ یہ تین چیزیں دل میں پیدا ہوگی، اللہ کا پیار نصیب ہو جائے گا۔ خوف، امید اور محبت۔ خوف اس بات کا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس کام کی وجہ سے میرے رب کی نظر رحمت مجھ سے پھر جائے۔ نمبر 2، امید۔ امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ اگر کوئی کام ہو جائے تو میں توبہ کروں اور میں امید رکھوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے غلطی کی ہے، غلط ہوا ہے مجھ سے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے گا۔ اور تیسری چیز محبت۔ اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو محبت کی بنیاد پر استوار کرو، اس کی عبادت کرو اس محبت کے ساتھ کہ میرا رب اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کی نافرمانی سے ڈرو کہ میرا رب اس قابل ہے کہ میں اس کی نافرمانی کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح تین چیزیں ارشاد فرمائیں جو اللہ کی نفرت اور دوری کا سبب بنتی ہیں: غرور، حسد اور لالچ۔ یہ تین چیزیں آپ اپنے مزاج کا بھی اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اندر یہ کتنی ہے: غرور، حسد اور لالچ۔ غرور یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بندہ بہت کچھ بنا رہے اور لوگوں سے ناک منہ چڑھاتا رہے۔ قرآن مجید نے فرمایا لا تصائر خدک للناس، اے بندے جب تیرا معاملہ میری مخلوق کے ساتھ ہو نا تو جو اپنے چہرہ ہے نا اس چہرے کے اوپر سلوٹیں نہ ڈال لیا کر، اپنے جو نا تاثرات ہیں نا وہ سخت نہ کر لیا کر، اپنے چہرے کے اوپر تیوریاں نہ بنایا کر، بلکہ کیا کیا کر جب تیرا سامنا میری مخلوق کے ساتھ ہو تو اپنے چہرے کو گلاب کی طرح، پھول کی طرح کھلا رکھ، کھلا ہوا رکھ، غرور نہ کر۔ غرور ہے بھی تو کس چیز کا؟ یہ ابھی جو سیلاب کے دن تھے، اب تو اللہ نے مہربانی کی پانی اتر رہا ہے، جو سیلاب کے دن تھے کتنے بڑے لوگ، کھربوں اربوں کی ان کی انویسٹمنٹ تھی، جس انویسٹمنٹ کی بنیاد پر وہ لوگوں سے سیدھا سلام بھی نہیں لیتے تھے، ایک جھٹکے میں ہر چیز رخصت ہو گئی۔ اپنی آنکھوں سے میں نے درختوں کی شاخوں کے اوپر لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں لٹکی ہوئی دیکھی ہیں، کفن کوئی نہیں، دفن کوئی نہیں، جنازہ کوئی نہیں، تن کے کپڑے کوئی نہیں، ہڈیاں لٹکی ہوئی ہیں، ڈھانچے لٹکے ہوئے ہیں، درختوں کی ٹہنیوں کے اوپر پانی اترا ہے تو نیچے سے لوگ نکل رہے ہیں۔ کہاں کا غرور؟ کس چیز کا غرور؟ اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے اس کا شکر ادا کریں۔ پھر دوسری چیز فرمایا جو اللہ کی نفرت کا سبب بنتی ہے وہ حسد ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات عام ہے، اگر کسی کے پاس روٹی اچھی آ گئی، رزق اچھا آ گیا، مکان اچھا آ گیا، گاڑی اچھی آ گئی، لباس اچھا پہن لیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں عزت دے دی تو ہم کہتے ہیں آہو پتہ ہے یہ سارا کمال چار چوانیوں کا ہے، محنت تو ہم بھی اتنی کرتے ہیں، اس کے پاس پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ اتنی دکانوں کا مالک بن گیا، یا ایسی گاڑی کا مالک بن گیا، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ حسد ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حسد کی سادہ سی تعریف یہ ہے اللہ کی تقسیم کے ساتھ اختلاف رکھنا۔ ایک کو تندرست بنایا، دوسرے کو بیمار بنایا۔ بیمار اگر تندرست سے حسد کرتا ہے تو اس کو تندرست اللہ نے رکھا ہے۔ غریب کا امیر سے حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف ہے، اس کو اللہ نے امیر کر دیا، آپ کو غریب کر دیا۔ اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا یہ حسد ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب، حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نہ کرو، پیٹھ کے پیچھے کسی شخص کو برا نہ کہو، کسی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے نہ کرو۔ پیٹھ کے پیچھے اگر کسی شخص کو برا کہتے رہو گے کیا فرق پڑے گا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کے لیے کھجوروں کا ایک ٹوکرا تحفہ بھجوایا۔ جب پورا ٹوکرا گیا نا تو وہ شخص دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنی کھجوریں۔ اس نے پوچھا کہ حضرت سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ کس نیکی کا صلہ ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ انہوں نے ہمیں پہلے بتا کے بھیجا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ پوچھے کہ یہ کس نیکی کا صلہ ہے تو اس کو کہنا ہے کہ تم اپنی نیکیاں میرے خزانے میں لکھوا رہے ہو۔ تو جب بتایا گیا تو اس نے پوچھا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے تو کوئی نیکی شیکی ان کو نہیں دی۔ تو اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے تم ان کی بلا وجہ غیبت کر رہے تھے۔ تو جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے خدا غیبت کرنے والے کی نیکیاں دوسرے شخص کے پلڑے میں لکھتا رہتا ہے۔ او بھائیو، ہمارے پاس دینے کو ہے کیا؟ کون سی نیکیاں ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کی قبر کو بھی آباد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے اس کو جیتے جی مردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت موہانی کا ایک شعر ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ وہ بھی تو اللہ کے نیک بندے ہیں جو زیر زمین ہیں اور ان کی قبریں آباد ہیں۔ فاتحہ پڑھنے والے، تلاوت قرآن پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، وہاں پہ مرادیں آ کے مانگنے والے، ان کے قبروں کے اوپر پھول چڑھانے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور وہ بھی انسان ہیں دنیا میں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، ان سے کچھ سلام نہیں لیتا، سامنے سے آ رہے تو لوگ رستہ بدل لیتے ہیں۔